اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 12th کا اردو کا کلاس ہے جس میں آج ہمارا موضوع ہے مرحوم کی یاد میں کا خلاصہ، اور اسے لکھا ہے پطرس بخاری نے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مضمون مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا تحریر کیا ہے. پطرس اپنے دوست مرزا سے گفتگو کے دوران دنیا کے نظام پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی کہ پطرس بخاری جو ہے مصنف جو ہیں یہ اپنے دوست مرزا کے ہاں جاتے ہیں اور دنیا کے نظام پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ ان کے مطابق دنیا میں دولت کی تقسیم غیر مساوی طور پر کی گئی ہے. غیر مساوی یعنی کہ برابر حصے میں اللہ پاک نے لوگوں کو دنیا میں دولت نہیں دی. کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. تو اس چیز سے یہ برہم ہے. یہاں کچھ لوگ عیش عشرت کرتے ہیں اور کچھ دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. اس مجبوری کے عالم میں ایک انسان اور حیوان کا درمیانی فرق بہت کم ہو جاتا ہے. پطرس اپنے دوست سے ایک موٹر کار خریدنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ ساری عمر انہوں نے پیدل سفر کر کے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں. یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے ان کو سہولت ہو. اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک موٹر کار خرید لوں اور اس پر میں بھی سفر کروں کیونکہ پیدل چل چل کے وہ تھک چکے ہیں. مرزا ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں ایک سائیکل خریدنے کا مشورہ دیتے ہیں اور ایک پرانی سائیکل انہیں مفت میں دینے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. مرزا یہ چاہتے ہیں کہ میرا دوست ہے تو اس کو اپنی ایک سائیکل مفت کے طور پر دے دوں. مگر پطرس چونکہ ایک خوددار طبیعت کے مالک ہیں اس لیے مفت میں کوئی چیز لینا گوارا نہیں کرتے. کل ملا کر ان کے پاس 46 روپے موجود تھے اور انہوں نے 40 روپے مناسب رقم سمجھ کر مرزا کی جیب میں ڈال دیے اور سائیکل بھجوا دینے کا ان سے وعدہ لیا. یعنی کہ ایک خوددار انسان کی حیثیت سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوست کا احسان میں اپنے اوپر لوں، اس لیے وہ ان کی جیب میں 46 روپے ہوتے ہیں، 40 روپے ان کو دے دیتے ہیں سائیکل کی قیمت کے طور پر اور کہتے ہیں کہ کل سائیکل بھجوا دینا. پطرس بائسیکل پانے کی خوشی میں رات بھر سو نہ سکے اور مختلف مقامات کی سیر کے منصوبے بناتے رہے. یعنی کہ رات بھر جا کے بستر میں یہی سوچتے رہے کہ کل میں سائیکل پر کہاں کے چکر لگاؤں گا. تو رات بھر نیند نہیں آئی، مگر اگلے روز جب سائیکل نما چیز کو اپنے گھر میں موجود دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. اس سائیکل کی حالت کسی طرح اپنے نوکر سے ٹھیک کروا کے وہ صبح سویرے سیر کو نکل جاتے ہیں، مگر سائیکل ہے کہ ٹھیک سے چلنے کا نام ہی نہیں لیتی. یعنی کہ اب یہ سائیکل جو ہے یہ ایک ڈھانچہ سا ہے، اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں. اس کے ہر پرزے سے عجیب طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی گدی نیچے ہو جاتی ہے تو کبھی ہینڈل جھک جاتا ہے اور عجیب آوازوں سے فضاؤں میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. پطرس اس سائیکل پر سوار ہو کر جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. اس شور شرابے کے دوران کئی مرتبہ وہ سائیکل سے نیچے اتر کر اس کی مرمت کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ سائیکل کی یہ حالت اتنی خستہ حالت ہے سائیکل کی کہ اس کے صحیح چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے. وہ کبھی چیختی ہے، کبھی اس کے پرزوں سے آوازیں آتی ہیں، کبھی اس کی گدی نیچے ہو جاتی ہے، کبھی ہینڈل نیچے ہو جاتا ہے. تو اس کی حالت خراب ہے. اب یہ کسی طریقے سے اس کی مرمت کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالآخر سائیکلوں کے ایک دکان پر لے جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی اس سائیکل کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ کوئی چیز ہو تو اسے کسی کو لے کر دکھائیں. تو اب اس سائیکل کی تو حالت ہی خراب تھی، لہٰذا وہاں پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. کسی طرح سائیکل کی مرمت کروا کے ابھی کچھ ہی قدم آگے چلے ہیں کہ بے قابو ہو کر سائیکل سے نیچے گر جاتے ہیں. یعنی کہ ابھی ٹھیک کروائی تھی لیکن ابھی تھوڑا سا آگے نکلے تو سائیکل سے نیچے گر جاتے ہیں. سائیکل کا ایک پہیا سڑک کے دوسرے کنارے پر لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے. یعنی کہ اتنی زور سے گرتے ہیں کہ سائیکل کا ایک پہیا نکل کر سڑک کی دوسری طرف چلا جاتا ہے. ان کے ارد گرد اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اکثر لوگ ان پر ہنستے ہیں. پطرس بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں. آخر ہمت کر کے سائیکل کے ٹکڑے جمع کر کے سر جھکا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. رستے میں بھی انہیں لوگوں کی ہنسی مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر وہ آگے بڑھتے ہیں اور بالآخر ایک پل پر پہنچ کر وہ اس سائیکل کو بے نیازی کے ساتھ دریا میں پھینک دیتے ہیں اور گھر آ کر کیمسٹری کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے. یعنی کہ جب پطرس بخاری اس سائیکل سے ان کی امیدیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ یہ سائیکل اس لائق نہیں کہ اس پر وہ سواری کر سکیں، اس پر کوئی کہیں دور جا سکیں کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہے، پرانی
सड़ी हुई साइकिल है। अब ये क्या करते हैं, जब इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बार बार गिरते हैं, साइकिल की हालत ख़राब हो जाती है, तो इसको उठा के बेनियाजी के साथ दरिया में फेंक देते हैं, यानी कि इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। और फिर घर पे आके केमिस्ट्री की किताब का मुताला करते हैं, किताब कीमिया का मुताला करते हैं कि मुझे बम बनाने का कोई नुस्खा मिल जाए और ये एक बम बनाऊं और इस दुनिया में डाल दूं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। ये था हमारी आज के सबक का खुलासा।